वेलकम बैक एक बार फिर आपके साथ आपकी होस्ट आना और जनाब इंतजार होगा आपको यकीनन हमारे जबरदस्त सेगमेंट का जिसमें हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल समद होते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत ही जबरदस्त है और यकीनन आप लोगों के लिए है और ये वो टॉपिक्स होते हैं जो हमारी शख्सियत में जो चीजें पाई जाती हैं पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उनको हम डिस्कस करते हैं, नेगेटिव पहलू को हम सुधारते हैं डॉक्टर अब्दुल समद के साथ। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अच्छी हैं? बिल्कुल ठीक, मजे में। आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। फिट फाट माशाल्लाह, आज तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी अच्छी लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सीरियसली मैंने ये दिल से तारीफ की आपकी। बिल्कुल, वो हर रोज करती हो दिल से। मैंने कौन सा कहा कि आपने दिल नहीं, मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। देखिए क्योंकि हम जब दिल से तारीफ कर रहे हैं हमने बता दिया, आप भी मुझे रोजाना कहते हैं आज फ्रेश लग रही हो, आप मुझे फौरन कह देते हैं, मतलब आपके अंदर वो चीज नहीं पाई जाती तंग नजरी या जेलसी या हसद, क्योंकि मैं इसकी तारीफ क्यों करूँ दिल से। हाँ बिल्कुल सही। कुछ लोग जो है ना वाकई दिल से नहीं बताते हैं ना, वैसे ही बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही बताते हैं। तो आज का जो आपका हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता है क्या है? हाँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है, एहसास कमतरी और तंग नजरी, जेलसी जिसको कहा जाता है। अच्छा, ओए क्योंकि जो लोग बस लोगों को देख कर जलते हैं या तंग नजरी, क्या जबरदस्त रखे कि आजकल हर दूसरे आदमी में तकरीबन पाया जाता है इस तरह चीजें। तो जिसमें भी है किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाए, इंशाल्लाह आज मैं बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निक्स फार्मूले बताऊंगा। जबरदस्त। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए, यकीनन बहुत गौर से सुनिएगा, हर चीज को समझिएगा कि डॉक्टर अब्दुल समद आपको क्या बता रहे हैं और अपने जहन में रखें। और साथ साथ जो डॉक्टर साहब बताते हैं वो पॉइंट्स भी होते हैं, उनमें कुछ उनको लिखते भी जाएं, जैसे डॉक्टर साहब ने हमेशा कहा उनको लिखते भी जाएं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि ये एहसास कमतरी और जेलसी ये होती क्या है और इसे हम कंट्रोल कैसे करें? बहुत अच्छी बात। एहसास कमतरी जो है एक हमारे वो एहसास होता है किसी चीज में हम कमजोर फील करना, कमजोर सोचना किसी चीज में, यानी कमजोरी जिसे कहते हैं, ठीक है, उसे एहसास कमतरी कहते हैं। यानी किसी चीज में हमारी वो तवानाई नहीं है हमारे अंदर, या वो काबिल नहीं समझते हैं हम कि हम उस चीज को अचीव करने की कोशिश करें। सही। तो उसे फिर एहसास कमतरी कहते हैं। एहसास कमतरी। और जो जेलसी है, जेलसी के बहुत सारे वजूहात है। जेलसी के काफी सारे वजूहात है, क्योंकि उसका वजह ये है कि आजकल एक प्रोफेशनल जेलसी है, एक जो है ना रिश्तों में रुकावटों में वो जेलसी होते हैं। जी। बहुत सारी जेलसियां ऐसे मिल जाते हैं जो कि इंसान को घेर लेते हैं और इंसान की शख्सियत को घिरा देते हैं, जिसे हसद तंग नजरी और तंग नजरी और एहसास कमतरी सारी चीजें हम यानी एहसास कमतरी, हसद तंग नजरी, जेलसी को हसद तंग नजरी और ये कीन बुग़्ज़ जो होते हैं ना, जी ये चीजें ये सारी चीजें इसी में शामिल हो जाती हैं। इसमें शामिल होता है। क्यों होती है डॉक्टर साहब? देखिए ये तो इंसान के नेचर है, एनिमल्स में भी है, ये एनिमल्स में भी पाया जाता है, परिंदों में भी है, हर चीज में एक जेलसी होता है, आगे बढ़ने होता है। चूंटियां देखे एक दूसरे से आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर वो जेलस नहीं होते, उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत होती है। अच्छा, लोग जो ये समझते हैं कि शायद कोई शख्स बहुत सारा काम कर रहे हैं या बहुत ज्यादा वो करते हैं तो वो तंग नजर है, या फिर इसमें शायद कोई हसद है, लालच बहुत है। सही। शायद वो अच्छा हलाल रोजी कमाते हो, जो भी करते हो, मगर ऐसा नहीं है। वो जेलस नहीं हो सकता है, वो मेहनत कर रहे हैं। तो ये गलत फहमी लोगों में कभी कभी होता है, उसको फर्क नहीं होता है कि ये हसद तंग नजरी कीन बुग़्ज़ ये चीज क्या होता क्या है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं एहसास कमतरी की और जेलसी की, तंग नजरी जिसे कहना चाहिए, बुग़्ज़ जिस इंसान, तो ये क्या ये हर उम्र के लोगों में पाया जाता है? हर उम्र के लोगों में, बच्चों में भी है। ज़ाहिर है बच्चों में आप देखिए एक भाई से कितना वो जेलस होता है, अगर एक कुछ चीज मिले दूसरों को ना मिले तो क्या हालत होती है। फ्रेंड्स को देखकर भी होते हैं, अपने दोस्तों को देखकर भी होते हैं। तो दराल के यानी एक किस्म के हमें में होते हैं कि हम हमेशा बच्चे हैं, हमेशा कोशिश करते हैं चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, माँ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और वालिदैन को जो भी लोग हैं ना वो अट्रैक्ट करना अपनी तरफ। अब रोते क्यों है बच्चे? वजह ये है कि रो रहे होते हैं कि वो माँ उठाए उनको ना, अपनी बात मनवाएं, तवज्जो करवाएं।
اب ماں کو کیا, ماں کو پتا چل جاتا کہ ان کو کیا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے بڑوں میں بھی ہے, جو بڑے لوگ ہیں اس میں بھی ایسا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں سے سمجھ لیتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. بچوں کی زبان تو ہم سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے ہمیں سب سے زیادہ پیار ہے, محبت ہے. بالکل, وہ تھوڑا سا روتے ہیں, ضد کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم پیار ہے ہمیں نا, بالکل اس سے پیار ہے, اچھے لگتے ہیں, اس کے برے اچھے تمام حرکات اچھے لگتے ہیں, جو بھی ضد بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یہی بات ہے, یہی بات ہے. اسی طرح اگر انسان سوچے رشتوں میں کہ چاہے کوئی بھی جتنا کوئی برا نہ ہو, جیسا کوئی کتنا جیسا بھی ہو, برداشت کا ایک آ جاتا ہے. جس طرح بچے کو برداشت کرتے ہیں ہم, تو اس کو بھی برداشت کر سکتے ہیں, اس کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. بالکل. تو بات یہ ہے کہ جیلیسی جو ہوتی ہے زیادہ تر رشتوں میں برا اثر کرتا ہے. پروفیشنل جیلیسی الگ چیز ہے, مگر جو گھر میں ہوتے ہیں وہ والی چیز تو بالکل ہی غلط ہے. وہ یعنی آپ کے بزنس کو بھی خراب کرتے ہیں, انسان کی شخصیت میں بہت خامیاں آتی ہیں, اور انسان کی شخصیت کو چھوٹا کر دیتی ہے, لوگوں کی ان کی مطلب اہمیت بھی کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ احساس کمتری کے بارے میں ہم بات کریں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, وجوہات تو لالچ, ٹھیک ہے. ایک چیز جب انسان کو یعنی لوگ کئی قسم کے, جیلیسی کئی اقسام ہے, اس کی جیلیسی کی بھی اقسام ہے, ظاہر ہے کئی اقسام ہے. دیکھیں, پروفیشنل جیلیسی الگ ہے, میاں بیوی کے درمیان الگ ہے, دوستوں کے درمیان جیلیسی الگ ہے. اب ایک جس طرح کمپٹیشن ہوتے ہیں, اب اسٹوڈنٹ کی لائف, پڑھائی کی جیلیسی الگ ہے, وہ الگ چیز ہوتے ہیں. کسی میدان میں آگے جانا, اس کی جیلیسی الگ ہے, میرے آگے کیوں بڑھا, کیوں ویسا ہوا. ایک ہوتا ہے کہ مقابلہ ہے نا ایک چیز میں, تو اس میں انسان جو ہے نا, جو جیتتا ہے ایک قہرمان بنتا ہے, وہ یعنی ایک ہیرو بنتا ہے. تو ایک ہیرو جو ہے وہ ہوتا ہے جو کہ جیت لیتے ہیں نا, جیلیسی میں نہیں, وہ جیت لیتے ہیں محنت سے, ان کی کارکردگی سے. ہاں, جو انہوں نے کام کیا, انہوں نے اپنا ذہن کام پہ ڈالا, انہوں نے اپنے باڈی کو سمجھا, وہ تمام چیزوں کو, صلاحیتوں کو سمجھا, کام کو ٹائم دیا, یعنی کہ ٹائم دیا اس نے, اور ٹائم کو اچھی طریقے سے استعمال کیا اس نے. صحیح. ایک ہوتا ہے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کبھی کبھی لوگوں نے, کسی نے بازار میں کوئی شخص کو دیکھا تو وہ جیلس ہو گئے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ بتا رہا تھا, میں اپنے میرے سیمینار میں بتا رہا تھا چند دن پہلے, بتا رہا تھا میں گیا تھا یہاں پر سی ویو, تو اس سائڈ پہ کہتے ہیں دور سے وہاں پر اتنے زیادہ رش نہیں ہوتے, تو میں تھا اور میری بیوی میرے ساتھ تھی. وہ کہتے ہیں بار بار کارز والی ادھر سے آ رہے ہوتا ہے, ادھر سے ہمیں یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں. سوچ کے یار یہ لوگ یہاں اتنا گھوم پھر کیوں رہے ہیں, وجہ کیا؟ تو آخر وہ وہاں پر وہ کھڑے ہو گئے تھے لوگ. تو میں کہتا ہے نیچے گیا تھا, تو میری بیوی کار میں بیٹھی ہوئی تھی, میں وہاں پر, میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ ہوا کیا؟ کہتے ہیں مجھے بتا رہے تھے کہ یار اتنے خوبصورت لڑکی جو آپ کے ساتھ ہے, یہ آپ کیسے, کس طرح؟ تو میں نے کہا تھا کہ آپ, کہتے میں نے بری طرح الفاظ استعمال کیے کہ میری بیوی ہے, تم لوگ کتنے ذہنی بیمار ہو. کہتے انہوں نے مجھے کہا نہیں, ذہنی بیمار ہم نہیں ہیں, ہم جیلس ہوتے ہیں. لیکن یہ جیلسی واقعی آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم بھی لا سکتی ہے. بالکل, یعنی بازار میں کسی کو دیکھا, دیکھ کے اس سے جیلس ہو گیا, کسی کو دیکھا خوبصورت دیکھا, کچھ دیکھا, کسی کوئی خوبصورت شخصیت کو دیکھے, وہ جیلس ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایسا بھی ہوتا ہے خواتین زیادہ تر آپ کو نظر آتی ہوں گی مارکیٹس میں شاپنگ کرتے ہوئے, ان کا کریز بھی ہے, اس میں اگر وہ ساتھ میں کوئی دوسری خاتون کچھ زیادہ اچھی شاپنگ کر رہی ہے, زیادہ اچھا کپڑا یا زیادہ قیمت دے سکتی ہیں, ان کو اس سے بھی جیلسی ہوتی ہے, ہم تو یہ لے نہیں سکتے, یہ لے رہی ہے. حیرانگی کی بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, وہاں پہ بھی جیلسی آ جاتی ہے سامنے. بالکل, مارکیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین چاہے مرد حضرات وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نا, تو بڑی بڑی باتیں ہوتی ہے, بڑی کچھ ہوتی, یعنی آپ کو پروفیشنل لائف میں پھر ملتے ہیں, آپ کو, آپ کہیں جاتے ہیں, کہ آتے جاتے ہیں. میں ایک شو میں تھا, ایک میرے ساتھ ایک ہوسٹ تھی, تو اس میں ایک کال آیا تھا. یہ کال
یعنی ان کو تعریف کی بجائے کہ تعریف کرے ہوسٹ کی پروگرام کی تعریف کریں صرف ایسے آپ آج اچھی نہیں لگ رہی ہیں اور آپ خود ہی آپ ہاتھوں کو یوں کر رہی ہیں آپ یعنی میں سمجھ گیا تھا. میں نے شو کے بعد میں نے کہا تھا کہ یہ کون کس طرح کے آپ سمجھ کہتے ہیں جیلس ہے مجھ سے اور کوئی بات نہیں ہے میری اپنی سہیلی ہے میری سی جیلس ہے صرف کہتا ہے کوئی نقصان زندگی میں کبھی نہیں پہنچایا کبھی کوئی برا بات نہیں کی ہے. میں جب شو پہ آ گئی نا تو وہ سمجھ گئی یار میں تو رہ گئی نا تو کہتے میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا ایسا کیوں کرتی ہو کبھی کبھی ایسا ہو جائے. یعنی انسان دیکھے کہ ذہن کہاں پر انہوں نے ذہن ان کے کہاں پر ہے کہاں پر انہوں نے ذہن کو باندھ کے رکھا ہے. بہت سی راستے ہیں کھلی ہیں بہت سے راستے. اب پروفیشنل جیلسی میں آتے ہی دیکھیں کہ پروفیشنل جیلسی میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص کے اپنی شخصیت میں بہتری لیں اپنی دنیا میں بہتری لیں اپنے آپ کو بہتر کر سکے بجائے اس کی وہ لگا ہوتا ہے دوسروں سے گھرانے کی کوشش کر. مطلب ہم اگر کسی سے ہمیں احساس کمتری ہو رہا ہے دوسرے سے ہم جیلس ہو رہے ہیں تو ہمیں وہاں تک پہنچنا چاہیے اپنی جیسے جو وہ شخص پہنچا ہے محنت کر کے تو ہمیں بھی اتنی محنت کرنی چاہیے نہ کہ یہ کہ الٹا جیلس ہونا شروع ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو احساس کمتری اور یہ جو جیلسی ہے کیا اس سے ہمارے جسمانی اور نفسیاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں؟ بڑے مسائل بنتے ہیں. دیکھیں جیلسی جو ہے احساس کمتری ہے ٹھیک ہے جی جیلسی جو ہے وہ احساس کمتری ہے جیلسی احساس بالکل یعنی کانفیڈنس کا نہ ہونا. جو بھی انسان جیلس ہے اس میں کانفیڈنس نہیں ہے آپ کے پاس وہ بہت ڈرا ہوا ڈرپوک سا انسان ہوتا ہے بہت زیادہ ڈرا ہوا خوف میں اور وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتے. تو یہ احساس کمتری میں یعنی مبتلا ہوتے ہیں لوگ جو جیلس ہوتے ہیں بالکل کیونکہ اس کو وہ توانائی نہیں ہوتی ہے کہ میں بھی ایسا کر سکتا یا کر سکتی ہوں. ان میں سب سے پہلے اپنے اندر کانفیڈنس لے کر آئیں احساس کمتری سے اپنے آپ کو نکالیں. احساس کمتری سے دیکھیں کانفیڈنس لانا ضروری ہوتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر آپ پروفیشنل جیلس ہے مثال کسی سے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ رہے ہیں یا یہ ہو رہے اور آپ اس کے لیے رکاوٹیں بنا رہے ہیں نا. دیکھیں مقابلہ جو ہے وہ تو ہوتا ہے دین میں بھی ہے کہ کوئی بات نہیں آپ آگے بڑھے مگر اس طرح نہیں کہ کسی سے جیلس ہو یا کسی کو گرانے کی کوشش کریں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی یہ ایسے لوگوں کو احساس کمتری دیے ہوتے ہیں نا اور اللہ نے ایسے لوگوں کو یعنی ایک طرح کے عذاب میں ڈالے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے پرابلم نفسیاتی اتنی ہوتی ہے یعنی اس کو کمر درد ہو سکتے ہیں ان کو آئز پرابلم ہو سکتے ہیں اور ان کو بہت ساری پرابلم اسٹریس ٹینشن ہو سکتی یہ لازمی ہے. اسٹریس اور ٹینشن جیلس لوگوں میں لازمی ہے یہ ہوتا ہے. اچھا اس کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں کچھ ایسا دکھتا بھی ہے احساس کمتری والوں میں کچھ ایسے سمپٹمز ان کے شو ہوتے ہیں؟ دیکھیں بظاہر تو نہ تو جیلس شو بھی نہیں کرتا ہے اگر وہ بیمار بھی ہو تو بھی شو نہیں کرتا ہے کہ یعنی میں کمتر نظر نہ ہوں. ہاں صحیح اگر وہ بیمار ہے بھی نا تو بھی شو نہیں کریں گے وہ ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں وہ چھپا لیتے ہیں جو احساس کمتری میں لوگ مبتلا ہیں کافی چیزیں چھپا لیتے ہیں وہ اپنے خامیوں کو تمام کے تمام چھپانے کی کوشش کرے اور اس وجہ سے جو چھپا رہے ہیں اس وجہ سے ان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں. کیونکہ ایک چور انسان ایک غلط انسان ہمیشہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں. جس طرح کی چور ہے کوئی ڈاکو ہے یہ تمام لوگ جتنے بھی ہیں یہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ بڑا چڑھا کر بول رہی ہیں یا بہت وہ بڑا خوفناک سا ہے. نہیں سائیکلوجی نے آج کل یعنی میں علم کے حوالے سے بتاتا ہوں یہ ریسرچ ثابت کیے ہے کہ جو لوگ برا کام کرتے ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہیں. کیونکہ یا تو کسی جو برا کام کر رہے ہیں کسی نہ کسی لالچ سے تو کر رہے ہیں نا تو ان کو یہ ہے کہ وہ دوسرے اچھے طرف سے وہ پوزیٹیو وے سے وہ کما نہیں سکتے ہیں یا حاصل نہیں کر سکتے ہیں یا کوئی چیز اس طرح بن نہیں سکتا ہے اس طرح شخصیت اس وجہ سے وہ جو ہے مطلب انہیں اپنے آپ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کر سکتے ان کے پاس صرف یہی ذریعہ رہے گا. زبردست نہیں یہی ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی اور ذریعہ بھی ہو
मगर उसको यानी एहसास कमतरी होती है कि वो किसी न किसी को घिराने की कोशिश करे और अपने खामियों को किसी को ना बता सके। जेलस लोगों में सबसे बुरी बीमारी ये है कि वो बहुत यानी बड़ा चढ़ा कर अपने आप को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ऐसा हूँ। अगर मकसद अनपढ़ है शख्स तो वो फिर कोई ना कोई मैं देखे ऐसा पावरफुल इंसान हूँ, हमेशा याद दिलाएंगे आपको, देखे हुए फलां के साथ मेरा वास्ता है, मैं ऐसा हूँ, ये फलां। यानी अगर नेगेटिव इंसान, अगर साथ कम जेलस इंसान, तो जेलस इंसान क्या करते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ सरोकार रखना शुरू कर देते हैं ताकि वहां से उनको सपोर्ट मिले ना नेगेटिव लोग। और जो मसलन पढ़ा लिखा है वो क्या करेगा, वो अपने आप को किसी बड़ी बड़ी हवाले दे के, मिसाल के तौर पे मैं जब अमेरिका गया था, मैं जब यूरोप गया था तो मैंने ऐसा काम किया था, मैंने उसे अपनी वो सिर्फ बात कर रहा हो, किसी के हवाले नहीं दिया। अगर गया ना भी है तो भी वो बोल रहे होते हैं ना, यानी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए सारा कुछ किया। यानी मैं तो बहुत बड़ा, आपको नहीं पता, मैं तो अमेरिका भी गया। वो एक तरह का सिंपल एहसास कमतरी है अपना जो है वो नजर आ जाता है यहाँ पे। यानी बड़ा बड़ा चढ़ा के आपको, आपके बिजनेस में मिसाल के तौर पे मेरे प्रोडक्ट आपको नहीं पता कैसे है, दरहाल के प्रोडक्ट तो नजर आएंगे इंसान को ना, मेरे प्रोडक्ट ऐसे है, मैं ऐसा हूँ, मैं फलां हूँ, ये फलां चीटर्स है, फलां वो है, ये फ्रॉड है, फेक है, ये वो, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे पे मतलब एक तरह से डॉक्टर साहब हावी हो रहा है, ठीक है, दूसरों पे हावी करने की कोशिश कर, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और अपनी खामियों को, अपने क्राइम्स को छुपाने की कोशिश, ठीक है, अपनी गलतियों को एक तरह से छुपाना और अपनी अच्छाइयों को ज्यादा से ज्यादा बयान करना। जेले से ऐसा, जेले से यानी क्राइम है ना, ऐसी जेले से बड़ी क्राइम्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जेलसी जो है बहुत बदतरीन चीज। अच्छा, ये मुझे बताएं कि एहसास कमतरी किसी शख्स में मतलब पैदा करना या उसे खुद एतमादी देना, ये वालिदैन और असातिज़ा का, जो टीचर्स हैं, उनका कितना मतलब इसमें रोल होता है? एहसास कमतरी अगर किसी टीचर में है, वो नहीं, अगर वो किसी के अंदर डाल रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स में डाल रहे हैं या उसको खुद एतमादी दे रहे हैं, तो उनका काम है। हाँ, ये भी एक एहसास कमतरी है ना, टीचर का ही एहसास कमतरी है। अगर किसी के नहीं, एक तो तालीम होता है, समझते नहीं है ना, सही, कि अगर एक टीचर समझता नहीं है कि किस तरह के स्टूडेंट को मोटिवेट करना है और किस तरह उसके एहसास कमतरी को कम करें, उसी जेलसी, हसद, नफरत निकाल लें, ये एक तर्ज होती है तालीम का। सही, तालीम और तरबियत सबसे अहम तरीन चीज है, तरबियत, ठीक है। इन्नमल आमालु बिल इल्म वल अदब, सबसे इल्म अदब के साथ बड़ी जरूरी, यानी अदब, तरबियत, सबसे जरूरी चीज तरबियत है, बाद में इल्म आते हैं। तो तरबियत आम तरीन तरबियत गाह है, आपकी स्कूल है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, ये आपके बेहतरीन तरबियत गाहें हैं। और सब उससे पहले माँ है, वालिद है, ये दो बड़े रोल अदा करता है। दूसरे नंबर पे टीचर है, स्कूल है, आपका एजुकेशनल जो आपका एरिया है, जहाँ पर वो प्लेस है, वहाँ पर वो चीज, वो इन्वायरमेंट जो है, वो तमाम के तमाम ये हमारी शख्सियत बनाते हैं, ठीक है। और इसमें साथ साथ पेरेंट्स का भी रोल होता है, वालिदैन को भी चाहिए बच्चों को। वालिदैन का तो सबसे फर्स्ट पे रोल है, वालिदैन का रोल फर्स्ट पे है। देखिए, अगर अब वालिदैन के रोल ऐसे, वो फिर वॉच भी करते हैं, टीचर कहता क्या है। हम एक तरबियती कोर्स करवाते हैं, ये PMBL एंड HMF, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स। इसमें होता ये है कि आपको कैसे मोटिवेट करे बच्चों को, चिल्ड्रन डिसिप्लिन टेक्निक से, उसमें किस तरीके से वो उनके एक छोटे बच्चे हैं वो तोड़ फोड़ ना कर सके, ज्यादातर जो है ना वो उनको ये एहसास हो कि ये मैंने गलती की है, उनको एहतराम हो वालिदैन का, एहतराम हो टीचर का, एहतराम हो माहौल का, एहतराम सबसे पहले उनको अपने का हो कि खुद को वो रिस्पेक्ट दें,
सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। यानी अगर इंसान खुद को रिस्पेक्ट देते हैं वो दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल ठीक। खुद को आप जो है ना एक इज्जत दें तो इंसान दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे। जब इंसान अपनी शख्सियत को बाइज्जत समझते हैं, बाइज्जत करते हैं, तो दूसरे भी उनको फिर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उस सूरत में ऑटोमेटिकली इंसान से माहौल रिस्पेक्ट में आ जाता है। बिल्कुल, अगर हम खुद ही कुछ ऐसी बातें कर रहे हो जो हमारी इज्जत कम हो रही हो तो दूसरे कहेंगे इन्हें तो कुछ ख्याल नहीं, हम क्यों करें इनका ख्याल या हम क्यों उनको इज्जत दें। ये बात है, ये मेरे साथ शो पे कभी कभी आते थे मेरे साथ स्टूडेंट, तो मैंने कहते ये फलां साहब है, ये फलां साहब है, फलां साहब, तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब प्लीज साहब मत कहा करें। मैंने कहा, कहते हैं आप मेरे टीचर है आप। मैंने कहा देखे एज आ स्टूडेंट मेरे लिए आप मोहतरम हैं, एज आ स्टूडेंट मेरे लिए आप मोहतरम हैं, और आपको एज आ टीचर दोनों एक दूसरे की एज आ स्टूडेंट और एज आ टीचर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो बड़े हैरानगी होते हैं कभी कभी, मैं बहुत सारे लोग बड़े हैरान होते हैं, तो मैंने कहा ये हैरानगी क्यों होते हैं आप लोगों को, वजह क्या है? तो उन्होंने देखा होता है ना लोगों को कि बड़े वो एक गरूर में आते हैं लोग, बहुत बड़ी चढ़ा बढ़ा कर वो जो सारा काम होता है ना, तो उस वजह से होता है ये सारा कुछ। बात ये है कि इंसान को एक होता है गरूर, ठीक है, वो चीज फिर अलग चीज है। गरूर भी यानी तकब्बुर जो होते हैं, जो इंसान गरूर करते हैं, मगरूर हो जाते हैं, वो चीज अलग चीज है। क्योंकि गुरूर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह ना कर, क्योंकि गुरूर तो सिर्फ वो अक्सर हम लोगों के मुंह से निकलता है ना, मैंने तो कभी गुरूर ही नहीं, तो सिर्फ शैतान ने किया तो इस तरह बन गया, और ये हमारा काम ही नहीं कि हम गुरूर मैं आप बताता हूँ ना, शैतान जो था वो एक फरिश्ता था ना शैतान, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गरूर किया था। बिल्कुल, तो इसलिए तो शैतान बन गया। तो गरूर जो है ना इंसान का कोई किसी किस्म की वो नहीं। अगर कोई गरूर करते हैं तो वो इंसान में दीन के हवाले से इंसानों में वो नहीं है, हमारे में नहीं है वो इंसान। अगर कोई गरूर करते हैं तो गरूर तो सिर्फ अल्लाह जो है ना, अल्लाह की बड़ी ताकत है, और अल्लाह सिर्फ ताकत है, बस वही तकब्बर वाला है बेशक। तो बस हमें जो है ना वो हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, और ये बहुत गलत बात भी। खैर हम बात वापस आते हैं, हम एहसास कमतरी पे भी बात कर रहे थे। अब एहसास कमतरी में जो शख्स मुब्तला है डॉक्टर साहब, उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और मतलब जो अपनी जो जिंदगी गुजार रहा है वो, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ मकामात भी आते हैं, उन जगहों में किन किन जगहों पे उसको नुकसान पहुंच सकता है? जो जेलेसी एहसास कमतरी है, कहाँ पर नुकसान कहाँ हो रहा है उसको, अगर वो एहसास कमतरी में मुब्तला है? हाँ, उसकी बॉडी पे बुरा असर करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको, सही, उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उनको माली नुकसानात हो सकते हैं, बहुत से नुकसानात उठाएंगे, क्योंकि उनका तवज्जो ज्यादातर जेलेसी पे होते हैं, अपने उस पे नहीं होते हैं, यही वजह। ये अच्छा, जेलेसी क्या होती है? देखिए, जेलेसी एक एहसास कमतरी समझ ले। डॉक्टर साहब मैं बल्कि ये आपका जवाब लूंगी, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, लेकिन टाइम हो चुका ब्रेक का। ब्रेक से हम वापस आते हैं, आपको बताते हैं कि जेलेसी क्या होती है। हम लोगों में होती है लेकिन हम मानते नहीं है कि हमें जेलेसी है, तो ये जवाब जरूर सुनिएगा, हमारे साथ साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में।
بیک اور دوبارہ جناب ہم سوال کی طرف آتے ہیں. جیلسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, احساس کمتری کے بارے میں بات ہو رہی ہے. احساس کمتری اور جیلسی ایک ہی چیز جی ہے نا, یہ ایک ہی چیز ہے, سب ایک ہی چیز ہے. ہاں جو جیلسی ہے احساس کمتری, یہ تو احساس کمتری یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں, جیلسی جو ہے وہ انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ جیلسی یا احساس کمتری غلط چیز ہے, کہتا ہے جلنے کے بو آ رہے ہیں. اچھا ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے غلط چیز ہے, لیکن اس کے باوجود ہم کرو تو اس وقت کیوں نہیں ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا؟ ہاں دیکھیے, انسان نے اپنے آپ کو عادت کرنا ہوگا. اس طرح عادت آسان ہے, جیلسی کو چھوڑنا, جیلسی کو ختم کرنا بہت آسان ہے. بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے, بہت ایزی ہے. میں ٹیکنیک بتاؤں گا, کوئی ایسی بات نہیں, بڑا آسانی سے دور کر سکتے ہیں. مگر کبھی کبھی دوبارہ آ جاتے ہیں نا, کبھی کبھی آ جاتے ہیں, واپس ختم کر لیتے. عادت کرنا ہوتا ہے انسان. کبھی مطلب آتی ہے. ہم نے ایک دن ایکسرسائز کی ہے نا, تو ایک دن میں تو مسل جو ہے نا وہ پہلوانوں والے مسل نہیں بنتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے, وہ ہیرو والے جو مسل ہے وہ نہیں بنتے ہیں. اچھا دوسرا دن ہم نے ایکسرسائز کیے تو تھوڑی اور ایسا 1 مہینے تک ہم ایکسرسائز کر, 2 مہینے 4 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے نا, 2 مہینے میں 1 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے کہ مسل آہستہ آہستہ تازہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سمارٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی طرح 1-2 مہینے اور گزرے گے تو اور زیادہ نمایاں ہوتے ہیں. 1-4 مہینے اور تو اور فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی عادت چھوڑنا ہو یا اس طرح کی کوئی ہمارے اندر کوئی خامی ہے, کوئی ایسا کچھ چیز ہے, تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے نا. اگر کبھی کبھی آ جائے, اب یہ سوچ کے کہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں گے, ہاں سوچ کے, تو بات یہ کہ یہ چیزیں آسان ہیں, اس کو چھوڑنا بہت آسان ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہت آسانی سے یہ ختم ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہوتا ہے کہ ہم جیلس ہو رہے ہوتے ہیں یا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہے, مطلب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم پروفیشنلی جیلسی پہ آتے ہیں اور کوئی شخص آگے بڑھ رہا ہے تو ہم جیلسی فیل کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو مجھ سے آگے چلا جائے گا. تو اس وقت کے بارے میں بتائیں کہ یہ والی جو جیلسی ہے اس کے بارے میں آپ کیا ڈسکس کریں گے؟ بالکل آنا, مجھے تجربہ ہے میری پروفیشن میں, میں کافی دنیا میں جی آیا گیا, بہت سے مجھے تجربات ہیں. تو کسی بھی یعنی جگہ پہ لوگ جیلس ہوتے ہیں. ایک نئی چیز میں نے انٹروڈیوس کرایا جو جسے سمدھا ہیلنگ انرجی کہتے ہیں, اور اس پہ فخر ہونا چاہیے ہر انسان کو, ہر پاکستانی کو, ہر شخص کو فخر ہونا چاہیے. اس پہ میں نے تحقیقی کی, ریسرچ کی, سارے کچھ. اور میں ایک ایسا اپنے فیلڈ میں ایک رائٹر ہوں جنہوں نے سب سے زیادہ بکس لکھی اس پہ, اور سب سے زیادہ میرے فیلڈ میں اس میں کامیاب ہوں. صحیح. سب سے زیادہ, یعنی لوگ تقریباً اس میں 20% کامیابی انہوں نے حاصل کیے, اور میں نے 99% کامیابی حاصل کی. 99% جو کہ وہ خود بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وجہ کیا ہے, تو پھر ایک شخص کو کیوں ان کو مقصد سراہتے نہیں ہے کوئی شخص, یا کیوں اس کا تعریف نہیں کرتا, یا اگر کوئی باہر کی دنیا میں کوئی اسے پوچھتے ہیں, مثال کے طور پہ ڈاکٹر سمد ہے آپ کے ملک میں, تو اور وہ تو بڑی ایڈوانس چیزیں سکھاتے ہیں, وہ کہتا ہے نہیں وہ تو ویسا, تو وہ کہتا ہے نہیں ہم نے تجربہ کیا یار, آپ اس کے ہم وطن ہوتے ہوئے آپ کیسے بات کرتے ہیں, آپ ان کے ہم وطن ہوتے ہوئے آپ ایک ہی جگہ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے کیسے بات کرتے ہیں آپ, اور پھر آپ بات کرتے ہیں مائنڈ پاور کی, پھر آپ بات کرتے ہیں بہت سی چیزوں کی, آپ کیسے ایسی بات کرتے ہیں. تو حیرانگی یہاں پر ہوتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہے دنیا میں احساس کمتری میں شکار ہے, جو کہ وہ تربیتی کلاسز کراتے ہیں لیکن پھر بھی جیلسی محسوس, مائنڈ پاور پہ پڑھاتے ہیں, وہ طاقتوں پہ پڑھاتے ہیں, وہ احساس کمتری پہ پڑھاتے ہیں کہ آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو, مگر وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, وہ تو خود نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں
دوسروں کے خلاف. آپ بتائیں کہ دوسروں کو بھی وہ احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہیں. خود تو ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کے. سو سیڈ سیریسلی, مطلب ایک شخصیت تو خراب ہو گئی, ساتھ ساتھ انہوں نے اور لوگوں کو بھی استعمال شروع کر دیا. یہی بات ہے. آپ بتائیں کہ ایک ایسے شخص اگر لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور وہ خود تربیتی کورسز دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو استعمال کرے کہ تم میرے لیے اس کے خلاف یہ کرو, میرے لیے ایسا کرو, میرے لیے ایسا کرو, تو آپ بتائیں کہ ایسے لوگ جو دوسروں کو بھی احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں اور خود بھی احساس کمتری میں مبتلا, منفی شخصیت کا حامل لوگ ہیں, یہی کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب؟ یعنی منفی شخصیت کیا, ایسے لوگ تو بالکل ہی اس کے فیوچر بہت عذاب میں ہوتے ہیں. صحیح. اس کے ساتھ ڈر لگا رہتا ہے, جسے اپنے آپ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے. بھروسہ نہیں, ان کے کوئی رشتہ نہیں ہوتا, ان کا کوئی اپنا جو ہے نا وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. جتنے بھی ہے, چاہے ماں باپ ہے وہ بھی اس سے دلسرد ہو جاتے ہیں, چاہے بیوی ہے, بچے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو, وہ ان سے ختم کر دیتے, رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں. اور پھر وہ گھومتا پھرتا ہے کہ کیسے اس کو ایسا ٹرسٹیبل کوئی رشتہ مل جائے تاکہ مقصد اس پہ ٹرسٹ کریں, اس کے ساتھ کوئی جو بھی ہے تعلق بنائے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے یہ احساس کمتری اور اس طرح چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں اس لیے بھیجے تاکہ ایک انسان سبق لیں ان سے, ان کو ایک مثال لائے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, رشتوں میں بھی جیلسی ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات کہوں انا جی, میری ماں تو کہتا ہے بیٹا جب راستے میں چلتے ہو تو نیچے دیکھا کرو, چونٹی جو ہے وہ آپ کی زیر پاؤں نہ جائے, وہ بھی مخلوق ہے اللہ کے, احتیاط کرو. فصل میں جب ہم جاتے تھے نا تو کہتے تھے بیٹا فصل میں آپ نے کھیتوں کے اندر نہیں جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ گناہ ہے اس کے اوپر چلنا. اچھا, مطلب وہ گھاس پہ, اگر گھر میں ہم گھاس پہ بیٹھتے تھے نا, بیٹا چادر بچھا کے بیٹھو. میں نے کہا تھا یہ تو ہر چیز کھاتے ہیں ماں, یہ تو سارا کچھ انسان کے لیے ہے, اللہ نے بنائے ہیں. نہیں بیٹا, ان کا بھی سانس ہے, یہ بھی زندہ جاندار ہیں, یہ بھی وہ ہے, ایسا. تو میں ایسا ایک شخص تھا, بلکہ ہوں, مگر جب میں پروفیشنل لائف میں آیا اور اس طرح جلسیاں جب میں نے دیکھے نا تو میرے اندر بھی کچھ, اللہ نہ کرے, کچھ ایسے سوچے آئے تھے, کچھ صرف سوچ آئے تھے میرے اندر کہ خدا نہ کردہ میری میں کوئی ایسا کچھ آئے نا. وہ سوچ سے نا انسان ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں, اس طرح چیزوں میں ڈائیورٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے ہر چیز کے لیے. دیکھیں نا آپ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپ کی والدہ نے بتایا ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے, یعنی وہ چھوٹی بات ہم ابھی تک ایسے لوگ ہیں, چاہے بہن ہے, چاہے بھائی ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ہم ایسا ہے جس طرح ماں نے ہمیں بتائے, وہ چھوٹے بات پہ عادت کر دیا ہمیں. ایک بات کہی ہمیں عادت کر دیا, بیٹا اس کا وجہ کیا ہے, کیونکہ یہ بھی مخلوق ہے اللہ کی, اور یہ وہ پھر بتا دیتے نا کہ یہ گناہ ہوتے ہیں, اس کو آپ نے نہیں کرنے. پھر اگر کسی چیز کا آپ چلو جائز بھی گناہ بھی, تو آپ کے اندر کوئی احساس ہونا چاہیے. صحیح, بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے بات کی نا, تو رشتوں میں بھی جیلسی ہوتی ہے کیا؟ کیونکہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ جیلسی, پروفیشنل جیلسی کے بارے میں بات کی, ویسے لوگ اپنے آگے بڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے, لیکن ریلیشنز میں بھی جیلسی آ رہی ہوتی ہے. ریلیشنز میں کیوں جیلسی آ رہی ہوتی ہے وہ چیز مطلب سمجھنے والی ہے, کیونکہ آپ کو تو آپ کا ایک ریلیشن مل چکا ہے, اب آپ کو کس چیز کی جیلسی ہے, یہ کیا چیز ہے ڈاکٹر صاحب؟ یعنی آپ کو سارا کچھ مل گیا, اللہ نے رشتوں کی جیلسی پھر کیوں ہے یہ؟ دیکھیے ہوتا یہ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ضرور بات ہے جو بچپن میں گزرے ہیں, یا کوئی بڑی غربہ زندگی گزاری اس میں, یا ہمیشہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ انہوں نے, وہ عادت بن گئی ہے نا, وہ ایک عادی ہو گئے اس چیز کا کہ مقصد انہوں نے جرم کرنا ہے. یعنی جیلسی ایک جرم ہے, بہت بڑا جرم. اچھا یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل. ابھی کیسے نفسیاتی مسئلہ؟ دیکھیں نفسیاتی مسئلہ اس لیے ہے
کہ یہ یعنی ہمارے اندر کئی لاشعور میں خدا نہ کرتا ہے، اللہ نہ کرے ہمارے اندر، انسان کے اندر ہاں کسی کے اندر بھی اگر ہے یہ وہ میں ایک وہ بتاتا ہوں کبھی میرے گھر میں نا جی، تو کبھی کبھی مذاق ہوتا ہے نا کہ جس طرح ہم یہاں مذاق کرتے ہیں کہ جیسے بھوت ہے چڑیل ہے، تو گھر میں بھی کبھی کبھی کہ ایک انسان ہوتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے، ایک انسان ہوتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے انسان ایک میجر صاحب تھا، ہم نے بڑی مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ. تو وہ میجر صاحب مجھے کہتا تھا ہمیشہ کہ مثال کچھ لوگوں کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ نیم انسان ہے. تو میں کہتا تھا ان کو یہ نیم انسان کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے جو انسان کم سوچتے ہیں اسے نیم انسان کہتے ہیں. بالکل. اچھا ہر شخص میں موجود ہے جیلسی؟ ہر شخص میں موجود ہوتی ہے؟ ہر شخص میں موجود ہوتا ہے، مگر تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا سمجھنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر انسان سمجھ لے چیز کو تو وہ پھر سمجھنا چاہیے نا، انسان کو کوئی چیز کو سمجھنا چاہیے. اگر سمجھے تو وہ پھر مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اگر ان کو یہ پتا ہے کہ ان کو نقصان ہے اس چیز کا تو پھر تو اس کو نہیں کبھی نہیں کریں گے جیلسی. اگر کوئی شخص سمجھ لے جیلسی کی جو احساس کمتری ہے یہ چیز، اگر کوئی شخص سمجھے تو میں اگر سمجھے کہ جیلسی بری ترین چیز ہے، اس کے بری ترین نقصانات ہے اس کا، تو وہ کبھی بھی وہ شخص نہیں کریں گے. کبھی اس کو اگر اتنا پتہ چل جائے کہ یعنی کتنے برے انسان اثرات کو ایسا کر دیتا ہے، انسان ایک رونے ڈرونے والا چیز بنا دیتا ہے احساس یعنی یہ جو ہے جیلسی انسان کو رونے ڈرونے والی چیز بنا دیتا ہے. انسان کو جیسا کہ ایک خوفناک چیز نہیں ہوتا ہے، مگر ہوتا ایسا ہے کہ وہ بہت کمزور ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو کانفیڈنس ہے بہت کم ہوتا ہے اور محسوس نہیں کرتے ہیں وہ. اوکے ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں اتنے سارے سوالات کے جواب ملے، لیکن انسانی رشتوں پہ جیلسی کتنی زیادہ اثر انداز ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال کا جواب تو میں آپ سے لوں گی، لیکن ایک بریک لے لیتے، بریک سے واپس آتے ہیں اور دوبارہ ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں. اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، پلیز جیلس مت ہوں کسی سے، ہمارے ساتھ رہے ایوننگ لاؤنج میں. پہلے ڈاکٹر صاحب سے تھا سوال اور وہ یہ کہ انسانی رشتوں پر جیلسی کتنی اثر انداز ہوتی ہے؟ بری طرح بدترین اثر کرتے ہیں، انسانی رشتوں کو خراب کرتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، انسان کی شخصیت کو تباہ کرتے ہیں. یعنی بالکل یعنی وہ شخص ڈرا ہوا ہے، یعنی جو احساس کمتری کا احساس کمتری یعنی وہ جو ڈرا ہوا ہے انسان نا، اس کے اندر یہ ایسی چیز ہے نہیں کہ مقصد انہوں نے بنائے. اور یہ بن سکتا ہے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جیلسی سے، حسد، تنگ نظری سے دور رکھے، ورنہ یہ بیماری بدترین چیز ہے اور لوگوں میں چلے جاتے ہیں، یہ آپ کے بچوں میں جاتے ہیں. پہلا تو والدین کو خود کرنی چاہیے نا، ایک اچھی عادت ان کے اندر موجود ہے تو وہ بچوں میں ٹرانسفر خود ہی ہو جائے گی. بالکل والدین اگر خود جیلس نہیں ہے، کسی سے جیلس نہیں ہے، جیلسی نہیں کرتے ہیں نا، تو یہ خود ہی بچوں میں سرایت کرتے ہیں، خود ہی بچوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں ذیل سائنسز میں آف کورس کہ اس مسئلے کا حل تو موجود ہوگا، اب وہ حل کیا ہے یہ بھی ہمیں بتائیے.
جی بالکل حل ہے جل سائنسز میں. سمدا ہیلنگ انرجی ایک انرجی ہے, ایک تربیتی کورس ہے جو ہم کرواتے ہیں, بڑے اچھے ٹیکنیکس میتھڈز بتاتے ہیں اور ایک اٹیومنٹ دیتے ہیں لوگوں کو, جو فیل کرتے ہیں وہ اگلا دن آتا ہے کہ واقعی میری میں وہ چیز نہیں ہے, یعنی بالکل 100% وہ کہتا ہے تقریباً میری میں ختم ہے بالکل. اور یعنی سمداد بالکل اس چیز کو ختم کر دیتا ہے, جیلیسی کو, احساس کمتری کو, یہ چیزیں 100% اس میں سے HMF ہے, سمدا ہے, ٹوٹلی طور پہ ختم ہو جاتا ہے انسان سے, اللہ کا شکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم کبھی کبھی اگر تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو وہ ایک میتھڈ ہم بتاتے ہیں, کبھی کبھی اگر مقصد 80% تو یہ ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, خود ایک دن کے اندر 80%, ایک دن میں 80%, ایک دن کے اندر 4 گھنٹے کے اندر 80%. میں لوگوں کو یہ بالکل شورٹی دیتا ہوں کہ یہ 80% یہ ختم ہو جائیں گے. واو, ویری نائس, زبردست, سیریسلی امیزنگ. یہ 4 گھنٹے 4-5 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ پھر تھوڑا بہت اگر رہتے ہیں تو آگے جو لیولز ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے, جو آگے ہم جو پڑھاتے ہیں اس چیزوں کا کرتے ہیں. الحمدللہ لوگ جو مطمئن ہے وہ 100% مطمئن ہے کہ اس چیزوں میں تو ہم بالکل 100% کامیاب ہو گئے. بالکل. اچھا ایسی بیماری یعنی ایسے ایک یہ نفسیاتی بیماری, تو سمدا ہیلنگ انرجی کا ایک پازیٹیو انرجی ہے جو ہمارے سائیکی کو, ہمارے مائنڈ کو صاف کرتے ہیں. ایسی ناقص انرجی جو اندر ہوتی ہے, جو بچپن سے یا جو ہے نا والدین سے آئی ہیں, وہ چیز کو ریموو کر دیتے ہیں. جب ریموو ہو جاتا ہے باڈی سے, دوبارہ ایسا ایسا ٹائم پہ آ سکتے ہیں, مگر میتھڈ بتائے ہم نے وہ بالکل صحیح ہے. تو ہم اسی طرح سے اپنی جالسی کو اور احساس کمتری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بڑے زبردست طریقے ہیں جو آپ نے ہمیں بتائے, بہترین طریقے الحمدللہ. یہ یعنی میں نے کہا تھا کہ یہ 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے میں یہ ختم ہو جاتے ہیں. اور رشتے الحمدللہ, ابھی لاہور میں ایک لڑکی ہے, بہت ہی ایک اللہ نے بہت سے حسن دیے, اللہ نے بہت سے ایک خوبصورتی دیے, مگر وہی ٹائم پہ یہ خود بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی تھی لائیو. میں نے کہا نہیں, لائیو شیئر نہ کرے, رہنے دو, اس کو ضروری نہیں ہے. تو مقصد میں نام بھی نہیں لیتا ہوں. وہ ان کے یعنی بالکل دونوں کے وہ آخری دن تھے جو کہ انہوں نے سائن کرنا تھا نا, اپنے جو ڈیورس کو سائن کرنا تھا, اینڈ تھا بالکل. تو جب یہ اسی دن آئی تھی, سیٹرڈے کو آئی تھی, یعنی سنڈے کو انہوں نے وہ سائن کرنا تھا, منڈے کو انہوں نے جو ہے نا وہ بالکل سپریشن ہونا تھا. سیٹرڈے کو آئی تھی, اسٹریس میں, صرف اسٹریس کے لیے آئی تھی, مطلب بہت پریشان ہے, تو ایک طرح سے تھوڑی سی مائنڈ کو ریلیکس کرنے, بالکل اسٹریس کے لیے, اسٹریس کے لیے. اب وہ شخص میرے خیال میں پیچھے سے آ گیا, پیچھے سے اپنا ہسبینڈ آ گیا ہے کہ آپ آ جائے کہ وہ مسئلہ آج ہی حل کریں. اچھا, وہ جو پیپر تھے وہاں سائن کرنے, تو وہ کہہ رہے تھے نہیں میں نے اس کو سیمینار کو اٹینڈ کرنا, پھر مجھے جانا, پھر میں ساتھ جاؤں گی. وہ سیمینار میں بیٹھ گئی, دونوں بیٹھ گئے, ہاں دونوں سیمینار میں بیٹھ گئی. ایک تو پیچھے بیٹھا ہوا ہے, وہ آگے بیٹھی ہوئی تھی. اچھا, دونوں ایک جگہ لیکن دونوں کہتے ہیں ہم ایک جگہ پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے تھے, اتنی نفرت ہو گئی تھی. تو بہرحال میں نے 2 گھنٹے لیکچر دیا تھا, یعنی 2 گھنٹے تقریباً کوئی 200-300-400 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. 2 گھنٹے میں نے لیکچر دیے, اور 2 گھنٹے لیکچر کے بعد یہ بھی رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہے تھے. مجھے سمجھ نہیں آیا یہ دونوں روتے کتنا ہے, ایک پیچھے بیٹھا ہے. اچھا سر, کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے ابھی, یہ کچھ بھی, وہ صرف اپنے ایک سیمینار اٹینڈ کرنے یا اپنے اسٹریس کے لیے آئی, اپنے کہانی ہے جو مجھے بتا رہے ہیں نا, وہ بعد میں پتا چلا. ہاں بعد میں پتا چلا, یعنی وہ بھی بعد میں کب پتا چلا کہ ہمیں تقریباً سیمینار اینڈ ہوا 3 دن بعد مجھے پتا چلا. اچھا, بتایا تھا. ٹھیک ہے, اس وقت پھر کیا ہوا؟ تو اس وقت جب گھر گئی تو گھر میں تھوڑا سا کیفیت, تھوڑا سکون تھا, صحیح تھا, کچھ ہنسی مذاق بھی تھے, خوش تھے لوگ. تو آہستہ آہستہ تھوڑا دل میں آ گئے یار واقعی ہم شاید صحیح نہیں کر رہے ہیں. دونوں کے دل میں آیا, دونوں کے دل میں شاید ہم واقعی اچھا نہیں کر رہے ہیں. دونوں کے دل میں بس جب صبح ہو گیا, انہوں نے سنڈے کو آنا تھا,
تو اب تو وہ انہوں نے وہ پیپر سارا کچھ وکیل شکیل 5 چیزیں تیار کیے ہوئے تھے, گھر آیا تو یہ سارا کچھ سلسلہ چل رہا تھا. مگر جب اس نے کہا, جب وکیل نے کال کیے تو اس نے منع کر دیا, کہتے نہیں آج نہیں, اچھا آج نہیں آنا. اچھا, جب ان کی جو بچی کی جو والدین تھے انہوں نے جو کال کیے انہوں نے بھی کہا تھا آج نہیں آنا, آج نہیں آنا. دونوں طرف سے جواب آ گیا. اب دونوں نے جواب دے دیے ایک دوسرے سے. ابھی دونوں سے خود نے بات نہیں کی ہے. اچھا, پھر آئے یہ لوگ اگلے دن پہ, یعنی جب شام کو تھے تو وہ دونوں میرے اس طرح کی پاؤں میں نے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا, یہ میرے پاؤں نہیں پکڑنا, یہ اچھا نہیں ہے, آپ بھی انسان ہیں میں بھی انسان. وجہ کیا ہے, کیوں کہتے ہیں آپ نے ہماری زندگی بچا دی ہے. میں کہ اللہ نے بچا دی آپ کی زندگی, اور آپ اللہ پہ بھروسہ رکھے. پھر انہوں نے سارا کچھ مجھے بتا دیا تھا کہ نہیں, اس دن تو بتایا زندگی بچا دی ہے, ٹھیک. میں بس تیسرے دن پھر انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یار ہم تو پورے زندگی کے لیے, میں بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط تھی. وہ بتا رہے تھے نہیں, ایک کہہ رہے تھے میں غلط تھا, وہ تو سے بتا رہے تھے نہیں میں غلط تھی. یعنی اپنے دونوں کے اتنے وہ محبت, ایک یعنی 24 گھنٹے کے اندر اس کے اندر اتنا محبت آ گیا تھا, جو کہ وہ جو پہلی بار جو انہوں نے, یعنی لو میرج تھا, ٹھیک ہے, جو پہلے جو محبت تھا نا اس سے کہیں گنا زیادہ دوبارہ وہ محبت آ گئی, کیونکہ وہ دوسرے کی اچھائیوں کو پھر دیکھنے لگے ہوں گے. یہ بات ہے. دیکھیے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا ایک دوسرے کی اچھائیاں, خوبیاں, انسان, اشرف المخلوقات, پاور, طاقت نظر ہی نہیں آ رہے تھے ان کو. وہ احساس کمتری میں مبتلا تھے, جھلے سے اتنا تھا, انتہا تھا ان میں ایک دوسرے کے لیے. کوئی ہسبینڈ گھر سے نکلتا تو ادھر سے بس یہ کہتی پتہ نہیں کہاں جائے گا, تو یہ خود کہتا ہے یہ پتہ نہیں کیا, عجیب خریب سے. وہ جو کہانی بتا رہے تھے نا تو وہ بہت عجیب ہو گئی, بہت صحیح. لیکن دیکھیں نا کہ وہی بات کہ اگر ہم نوٹس کریں, ہم ہر بات کو آبزرو کریں, تھوڑا سا اس پر سوچیں, تو اچھائیاں بھی نظر آنے لگیں گی. جو ہم ایک دوسرے سے جالس ہو رہے ہیں یا اس کے پیچھے ہمارے اندر کوئی احساس کمتری آ گیا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ کر نوٹس کریں آخر اس کے اندر ایسی اچھی چیز ہے تو ہمارے اندر کیوں نہیں. آج پورے اس ٹاپک سے یقیناً آپ کو یہ ملا ہوگا آنسر. بہت ہی زبردست باتیں جو ہماری ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز میں پوچھ لوں آپ سے. بالکل, ٹھیک ہے, ایک اور چیز بھی پوچھ لیتی ہوں. اچھا, ہوتا یہ کہ زیادہ تر کہا جاتا ہے خواتین ایک دوسرے سے زیادہ جیلس ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر زیادہ جیلس ہوتی ہیں. مطلب یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ ہمارا جو شو جس ٹائمنگ میں ہوتا ہے زیادہ تر خواتین ٹی وی کے سامنے بھی ہوتی ہیں, دیکھ رہی ہوتی ہیں شو, شام کو فری ہو چکی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی کپڑے, جیولری, پیسے. عورت مرد سے ایک لحاظ سے بہت اچھی ہے اور ایک لحاظ سے مرد اچھے, ٹھیک ہے. دونوں میں اللہ نے تھوڑا بہت فرق رکھا ہے. صحیح. وہ فرق کس چیز پہ ہے یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ فرق چیز کی. دیکھیں لیڈیز کی جو ہے, جو ابھی جو ریسرچ ہوا ہے, ان کی جو دماغ کی طاقت اللہ نے سیم دیے ہیں, ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ لیڈیز جو ہے نا اپنے آپ کو زیادہ تر جلدی کمزور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, کمزوری آ جاتے ہیں, یعنی سینسٹیوٹی آ جاتا ہے, کمزوری آ جاتا ہے, جیلسی آ جاتا ہے, یعنی احساس کمتری آتے ہیں. اور ویسے بھی لیڈیز میں دیکھے ہے, لیکن ایک خوبی لیڈیز میں یہ ہے, اگر ایک خوبی ڈاکٹر صاحب سے بڑی خوبی جو ہے, خوبیاں تو ہزاروں ہیں. ہماری ماں ہے, ہماری جو ہے نا تمام چیزیں ہماری اور پھر یہ تمام چیزیں تو ہے نا, اگر لیڈی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے. اور اس طرح کے مرد جو ہے دیکھیں آپ کا والد ہے وہ بھی تو مرد ہے نا, بالکل بھائی ہے, اور بھائی ہے آپ کا وہ بھی مرد ہے. تو یہاں پر ایک چیز جو ہے لوگ, میں جو یہ جو ہمارے ہمسائے ملک کے اور میں یہاں پر جو سنتا ہوتا ہوں نا, تو اس میں پتہ ہے کیا بات ہوتی ہے, ہمیشہ عورت کی بات ہے. عورت ماں ہوتی ہے, عورت بہن ہوتی ہے, بس یہ بات ہے. بھائی والد بھی تو ہوتا ہے آپ کا, کہ والد نہیں ہے, والد بول گئے, بھائی بول گئے. ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں میں کس طرح بات میں بتاتا ہوں نا,
नहीं बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। को इतने भड़का देते हैं ना, इतने भड़का देते हैं, सास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं। सही कि वो मजलूम हो रही है, उसके साथ जुल्म हो रहा है, ये गलत चीज है बिल्कुल। आपने ये करना, औरत के बारे में कुछ बात नहीं करनी। फला एक शो पे मैं गया था तो वहां पर बता रहा था कि ये जो है ना इस चीज में त्याग करो। मैंने कहा था देखे मुझे हकीकत बताना है, जो भी हकीकत होता है मुझे बताना है, मैं कभी छुपा नहीं सकता हूँ वो चीजें। ठीक है, गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो हकीकत है मैं मेरा फर्ज बनता है बताना जरूरी है मेरा। तो बात यह है कि अगर दुनिया में औरत की हुक्मरानी होती, पूरी दुनिया में औरत हुक्मरान होती तो लड़ाइयाँ, बड़ी लड़ाइयाँ कभी नहीं होती, मगर छोटी छोटी लड़ाइयाँ बहुत होती। ये बात देखे ना, जबरदस्त डॉक्टर आपकी ऑब्जर्वेशन। मैं आपको बताऊं, औरत का जो दिल है वो नरम दिल है, रहम दिल है, और उनमें बहुत सारी खूबियां हैं। अल्लाह ने हुस्न दिए, मासूम है, मासूम है, ये तमाम चीज औरत में मासूम में सारी खवातीन बिल्कुल जो है उलट हो गई होंगी। खैर, लेकिन बात देखिए कि डॉक्टर साहब अगर मर्द को मौका मिलता है तो वो किसी जगहों पे, जो आज का हमारा टॉपिक था जेलसी या एहसास कमतरी जिसे हम कहते हैं, वो उसमें आ सकती है और वो किसी भी एज में आ सकती है। आपने कहा वो बच्चों में भी आ सकती है, वो बूढ़ों में भी, बूढ़ों में आ सकती है डॉक्टर साहब, बूढ़े भी एक दूसरे से जेलसी फील कर सकते हैं। ओह माय गॉड, बूढ़ों में कभी अच्छा, वो कैसे एहसास है कि बूढ़ों में भी जेलसी आएगी उनमें? अच्छा, तजर्बे से गुजर जाते हैं तो होता ये है कि उनको थोड़ा सा तजर्बा होता है। जब उम्र गुजर जाते तो उनको तजर्बा होता है कि यार ज्यादातर जो है ना वो नहीं है, यानी ज्यादातर जेलसी नहीं आते हैं उनको, क्योंकि उनको पता होता है मैं जेलसी करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम बनते हैं। सही, यही वजह, समझदार हो जाते हैं उनमें, उनके तजर्बात तो उन्होंने उससे बहुत फायदा उठा लिया, समझदार हो जाते हैं ना, समझदार, इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है उन्हें लाइफ का। मगर कुछ लोग बीमार होते हैं, चाहे जितने भी बड़े हो, जो मैंने देखे हैं प्रोफेशनल जेलसी में, मैंने देखे लोगों को बाल सफेद है बिल्कुल, जो है ना व्हाइट बर्फ की तरह, मगर वो भी अभी तक यानी उस चीजों से आज तक, यानी वो जो बच्चे में जो होते हैं ना, वो जो जेलसी होती है, या एक बहुत ही बुरी इंसान में जो जेलसी होता है, बल्कि लेडीज में नहीं होते हैं, लेडीज में इस तरह की जेलसी में उसमें अभी तक होता है। ठीक है, उनमें आ जाती है, एक तरह से वो जिद भी लगा लेते हैं बच्चों की तरह कि अपनी बच्चे तो नहीं, वो ये तो इसको तो आप मासूम नहीं कह सकते हैं, ये तो एक मुर्तद नहीं होता, यानी जिसे वो कहते हैं जिस तरह के एक शैतानी किस्म की जिसके दिमाग होते हैं। सही कि एक टाइम गुजारने के बाद भी अभी तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, अभी तक भी आपने तरबियत हासिल नहीं की तो आपके औलाद होंगे, आपके नस्ल होंगे, उनमें क्या ट्रांसफर किया आपने? आप लोगों को कुछ कहते भी होंगे, कुछ अच्छी बात भी करते होंगे, कोई ऐसी बात तो ये होता है ना, ये इस तरह के मसले। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा एडवाइस करते हैं, बार बार उन्हें रोकते टोकते हैं कि आप ये ना करो, ये बेटा उससे जेलस नहीं होते, बेटा वो कोई बात नहीं उसके पास, अगर किसी के पास कोई टॉय है, कोई चीज है, कोई गेम है बच्चे के पास, मैं आपको ऐसे दिला दूंगा, आप उनकी चीज देखकर ऐसे ना हो। लेकिन कहीं वो कुछ काम ऐसे खुद कर रहे होते हैं अपने बच्चों के सामने बैठ कर, अपने रिश्तेदारों से बात या पड़ोसियों से बात या कुछ भी ऐसे होते हैं, तो उनमें उनकी जेलसी नजर आ जाती है, जो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा होता है। बच्चा वो चीज देखकर उसमें आती है वो नेगेटिव चीजें कि हमें कुछ और कहा जाता है। और आप बच्चों को जितना भी समझा दें, जब वालिदैन में है तो बच्चे किसी न किसी वक्त, हो सकता है उस वक्त में मुब्तला ना हो, किसी न किसी वक्त अगर 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं तो 2 जरूर मुब्तला होते हैं, एक हो सकता है ना हो, या तीनों की 3 भी हो सकता है। तो बात ये जो वालिदैन में है, ज़ाहिर है माहौल उस पर असर करते हैं, तमाम चीजें उस पर असर करते हैं। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात तो यही है कि आप जो कुछ करें वो अच्छा ही करें, और ताकि वो जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आगे जनरेशन में खुद ब खुद वो पॉजिटिव चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी। अगर वालिदैन आप अगर वालिदैन चाहे ना जी, तो बच्चे खुद ही क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है, जबरदस्त। यानी ये एक बीमारी है जी, जो जेलसी और एहसास कमतरी है, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी, तो इसको ये क्योर कर सकता है आपके आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल। आते हैं कि हम एहसास कमतरी के जो है, एहसास कमतरी में अगर कोई शख्स मुब्तला है तो सिर्फ अपने आप को अशरफुल मखलूकात समझे कि मैं भी वही ताकतवर, वही पावरफुल इंसान हूँ जो दूसरी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बात है। और जेलसी में अगर आ जाते हैं तो आप नुकसानात दे के जेलसी खुद ही दूर हो जाते हैं। नुकसानात इंसान के अपने लिए इंतहाई ज्यादा हो जाते हैं जेलसी में जब आ जाते हैं, अपना नुकसान उठाते हैं और फिर उसके लिए
हर कोई मकसद एक दुश्मन जैसा बन जाता है हर चीज। तो आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा मैं कर सकता हूँ। बहुत कम होते हैं उनकी, और जो है ना दुश्मन ज्यादा होते हैं, और वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमेशा शक में होते हैं। राइट, बिल्कुल। तो यही यकीनन आज के टॉपिक से आप लोगों ने सीखा होगा कि अगर कोई दूसरा कुछ कर सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आप भी इंसान हो। अल्लाह ताला ने जैसे उसको बनाया, जैसे उसके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, आंखें हैं, कान है, तो आपके पास भी सब कुछ है। बस आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस आपका लेवल इतना ऊपर होना चाहिए। टेक्निक बता सकता हूँ? बिल्कुल जरूर डॉक्टर साहब, टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका। एक टेक्निक बताऊंगा कि दीन के हवाले से अगर है, आप थोड़े से एक कैफियत में बैठे, थोड़ी मुराकबे की कैफियत में, या नमाज के बाद बेहतरीन टाइम है, तो आप तसव्वुर करें कि अल्लाह की ताकत, पावर अल्लाह की बरस रही है और आपके वजूद में आ रहे हैं, और आपकी तो तमाम बॉडी को साफ कर रहे हैं। इस तरह के मुराकबा करें थोड़ी, अल्लाह नूरुल समावाति वल अर्द पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ये 10 मिनट तक जब आपने खूब फील किया, फिर उसके बाद आप सेशन को खत्म कर सकते हैं। इससे इंसान को एहसास कमतरी और ये जेलसी खत्म हो सकती है। वेरी नाइस, जबरदस्त टेक्निक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और खुश रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू। और आप लोग का बहुत शुक्रिया, जबरदस्त अपना फीडबैक मुझे देना है ना, पता है कैसे, तो आप बिल्कुल SMS भी कर सकते हैं हमें, आप कॉल्स आपकी मिलती हैं, हमें आपका रिस्पॉन्स मिल रहा होता है, बेशुमार कॉल्स आती हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी एक बहुत अच्छा टॉपिक होगा, लेकिन अभी इजाजत दीजिए अपनी होस्ट अना को। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।